بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ کس کروٹ سونا بہتر ہے؟ جواب: دائیں کروٹ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سونے لگتے تو دائیں کروٹ پر لیٹتے اور اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھتے تھے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: جلدی جلدی نماز پڑھنا شرعی طور پر پسندیدہ نہیں ہے اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے تنبیہ فرمائی ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک قمری کیلنڈر کے مطابق کیا ہے؟ جواب: 63 برس۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتنا عرصہ حکومت کی؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 10 سال 6 ماہ اور چند دن تک خلافت کی۔ سوال: آپ یہ بتائیے کہ دانتوں تلے زبان کا آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: زبان کا دانتوں کے نیچے آ جانا یا دب جانا۔ اگر بار بار یا مستقل ہو رہا ہو تو یہ طبی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ یہ کسی خاص جسمانی، ذہنی یا غذائی خرابی کی علامت ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ ایک عام بات ہے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کون سے نبی ہیں جن کا ذکر درود پاک میں آتا ہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال: فرشتے انسان کے ساتھ کس جگہ نہیں جاتے؟ جواب: ناپاکی کی حالت میں۔ کتا موجود ہو تو رسول اللہ نے فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ سوال: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ولادت نبوت کے کتنے سال بعد ہوئی؟ جواب: نبوت کے 5ویں سال۔ سوال: آپ یہ بتائیں کہ جہنم کے ایک درجے کا نام زمہریر ہے، اس میں کس طرح کا عذاب دیا جائے گا؟ جواب: سخت سردی کا۔ وہ جنتی نہ دیکھیں گے اس میں سورج اور نہ ہی زمہریر یعنی سخت سردی۔ سوال: جس عورت کے بچے بار بار بیمار رہتے ہیں اس میں کیا برائی ہوتی ہے؟ جواب: بیماری آزمائش ہے نہ کہ سزا یا برائی کی علامت۔ اگر ایسا ہو تو یہ کہنا کہ اس ماں میں کوئی برائی ہے یہ غلط، غیر اسلامی اور ظالمانہ سوچ ہے۔ ماحولیاتی یا طبی وجوہات بھی ہو سکتی ہے۔ سوال: کھڑے ہو کر کنگھی کرنے والا انسان کس چیز میں مبتلا ہوتا ہے؟ جواب: اس میں کوئی شرعی گناہ نہیں، لیکن بیٹھ کر کنگھی کرنا زیادہ باادب، سنت کے قریب اور عاجزی والا عمل سمجھا جاتا ہے۔ سوال: دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب کس کو ہوگا؟ جواب: بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تم ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ سوال: آپ یہ بتائیے کہ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ کتنے دن سے زیادہ قطع طلقی جائز نہیں؟ جواب: 3 دن سے زیادہ۔ سوال: کس بدبخت کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی ڈالی؟ جواب: عقبہ بن ابی معیط نے۔ سوال: مکہ مکرمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کی سازش کہاں تیار کی گئی تھی؟ جواب: دار الندوہ میں قریش کے سرداروں کا مشاورتی ایوان تھا جو کعبہ کے بالکل قریب شمالی جانب واقع تھا۔ سوال: ان پیغمبر کا نام بتائیے جو آگ لینے گئے اور نبوت سے سرفراز ہو گئے۔ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال: دنیا کا وہ کون سا مذہب ہے جس میں خودکشی کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے؟ جواب: جین مت۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ تورات میں کتنی کتابیں شامل ہیں؟ جواب: اس میں مجموعی طور پر 5 کتابیں شامل ہیں۔ نمبر 1 سفر پیدائش، نمبر 2 سفر خروج، نمبر 3 سفر احبار، نمبر 4 سفر اعداد اور نمبر 5 سفر تثنیہ۔ سوال:
حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ کس نماز کے وقت ہوا تھا؟ جواب: نماز فجر کے وقت۔ سوال: مکہ مکرمہ کس نبی کے ہاتھوں آباد ہوا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے۔ سوال: حج اور عمرہ کے لیے مکہ کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے کیا کرنا ضروری ہے؟ جواب: احرام باندھنا۔ سوال: مکہ اور مدینہ کو حرم کیوں کہتے ہیں؟ جواب: کیونکہ ان دونوں شہروں کی حدود اللہ تعالیٰ نے حرمت والی اور مقدس قرار دی ہے۔ یہاں پر شکار، درخت کاٹنا، لڑائی جھگڑا وغیرہ سب ممنوع ہیں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ پھانسی کی سزا سب سے پہلے کس نے دی تھی؟ جواب: اس کا آغاز قدیم تہذیبوں سے ہوا، جیسے بابلی، مصری، رومی اور یونانی۔ ان میں پھانسی یا موت کی دیگر سزائیں بہت قدیم زمانے سے رائج تھیں۔ سوال: سب سے بڑا کاروباری خطرہ کیا ہوتا ہے؟ جواب: لاس یا سرمایہ ضائع ہونے کا امکان، یعنی سرمایہ لگانے کے بعد منافع نہ ہونا۔ سوال: آپ یہ بتائیں کہ کامیاب کاروباری شخص کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے؟ جواب: ایمانداری، فیصلہ سازی کی صلاحیت، رسک لینے کی ہمت، اخلاقی سوچ اور مستقل مزاجی۔ سوال: کیا قیامت کے دن ایک دوست دوسرے دوست کے کام آئے گا؟ جواب: اس دن انسان اپنے بھائی سے، اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور بیٹوں سے بھاگے گا۔ ہر شخص کو اس دن اپنی ہی فکر ہوگی۔ سوال: کیا اسلام میں فضول خرچی منع ہے؟ جواب: جی ہاں، اس کو شیطان کا عمل کہا گیا ہے۔ سوال: کیا بچوں کو اچھی تربیت دینا والدین کا فرض ہے؟ جواب: جی ہاں، والدین کا اہم ترین اور شرعی فرض ہے۔ سوال: کیا جادو کا اثر قرآن مجید کے ذریعے ختم ہو جاتا ہے؟ جواب: جی ہاں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور معوذتین کا ورد جادو کے اثر کو ختم کرتا ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ نہاتے وقت پیشاب کا آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: نہاتے وقت پیشاب آنا مختلف وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے، لیکن یہ عام طور پر نفسیاتی یا جسمانی اثرات کی علامت ہو سکتا ہے۔ یہاں کچھ وجوہات بیان کی گئی ہیں جو اس صورتحال کی وضاحت کر سکتی ہیں۔ نمبر 1، جسمانی رد عمل۔ پانی کی ٹھنڈک یا گرمی کے اثر سے بعض افراد کا مثانہ پر ہو سکتا ہے اور جیسے ہی وہ پانی میں داخل ہوتے ہیں تو پیشاب آ سکتا ہے۔ بعض اوقات نہانے کا عمل پریشانی یا اضطراب پیدا کرتا ہے جس سے جسمانی طور پر مثانہ زیادہ فعال ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، نفسیاتی اثرات۔ ذہنی دباؤ یا پریشانی کی حالت بھی پیشاب آ سکتا ہے، جیسے کسی خاص لمحے میں جسم کا رد عمل فوری طور پر پیشاب کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ نمبر 3، مخصوص صحت کے مسائل۔ بعض افراد میں پیشاب کی نالی کی کمزوری یا پیشاب کی بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نہاتے وقت پیشاب آنا معمول بن جاتا ہے۔ نمبر 4، پانی کا اثر۔ نہانے کا پانی مثانہ پر دباؤ ڈالتا ہے جس سے پیشاب کا آنا ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ فطری رد عمل بھی ہو سکتا ہے۔ علامات یا تشویش۔ اگر یہ حالت اکثر پیش آتی ہے یا ساتھ میں کوئی اور علامات بھی ہوں جیسے تکلیف، جلن یا بے قابو پیشاب آنا تو یہ کسی صحتی مسئلے کی علامت ہو سکتی ہے اور ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہوگا۔ لیکن اگر یہ کبھی کبھار ہوتا ہے اور کوئی اور سنگین علامت موجود نہیں ہے تو یہ معمولی جسمانی یا نفسیاتی رد عمل ہو سکتا ہے۔ سوال: کون سی سورت حاسدوں سے بچاتی ہے؟ جواب: سورت فلق۔ سوال: کیا مینڈک کو مارنا جائز ہے؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینڈک کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ عزیز دوستو، مزید ایسی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کوئز انفو 27 کو سبسکرائب کریں
اور بیل آئیکن کو آن کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔